بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میں جھاڑو پوچھا کر کے بچوں کا پیٹ پالتی تھی۔ گھر آتی تو ساس سارے پیسے لے لیتی۔ ایک دن روتے ہوئے بھوکے بچوں کو سلا رہی تھی کہ ایک جنزادہ حاضر ہوا اور مجھے ایک کھجور دے کر بولا، اپنی ساس کو یہ کھلا دے، وہ تیری نوکرانی بن جائے گی۔ میں نے چپکے سے وہ کھجور پیس کر ساس کی چائے میں ملا دی۔ ابھی 1 منٹ ہی گزرا تھا کہ ساس، کاش کہ مجھے یہ سب نہ کرنا پڑتا، کاش میرے پاس کوئی اور راستہ ہوتا۔ میری آنکھوں سے بے بسی کے آنسو نکل آئے، لیکن میں کیا کرتی؟ میرے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا، میرے پاس کوئی اور راستہ چھوڑا ہی نہیں گیا تھا۔ اچانک ہی میں چونک گئی۔ کمرے میں اندھیرا سا چھا گیا تھا۔ کمرے کا واحد بلب چند بار جلنے بجھنے کے بعد بند ہو گیا تھا۔ میں گڑبڑا کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگی، مگر کوئی نظر نہیں آیا۔ تم نے ابھی تک ہمارا کام مکمل نہیں کیا۔ ایک غراتی ہوئی سخت سی آواز آئی تو میں کپکپا کر رہ گئی۔ وہ اسی کی آواز تھی جس نے مجھے ایک عذاب سے تو نجات دلاتی تھی مگر دوسرے عذاب میں پھنسا دیا تھا۔ مجھے تھوڑا سا وقت چاہیے، میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ وقت؟ وہ ہنستے ہوئے بولا، ابھی بھی تمہیں وقت چاہیے؟ تمہارے پاس 3 دن تھے، جن میں سے ابھی 2 دن گزرے ہیں۔ کل کا دن ابھی تک باقی ہے۔ جو کرنا ہے کل تک کر لو، ورنہ بہت برا ہوگا تمہارے ساتھ۔ اس کی بات سن کر میں تھرا اٹھی۔ نہیں، خدا کے لیے نہیں، میں تمہارا کام ضرور کروں گی، کل ہی کروں گی، میں نے گڑگڑاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، ہم منتظر رہیں گے، اس نادیدہ آواز نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی بلب دوبارہ چل اٹھا۔ بلب کی زرد روشنی میں نے ایک سفید دھوئیں جیسا عکس دیکھا جو دروازے سے باہر جا رہا تھا۔ میں اپنی کپکپاہٹ کو روکنے کی کوشش کرتی ہوئی کل کے بارے میں سوچنے لگی۔ کل مجھے بہر صورت ان کا دیا ہوا کام مکمل کرنا تھا، ورنہ میرے بچوں کو اس کی سزا بھگتنی پڑتی۔ میں گھٹ گھٹ کر رونے لگی۔ میں کیا تھی اور مجھے کیا بننے پر مجبور کر دیا گیا تھا؟ میرے سامنے میری اب تک کی زندگی کسی فلم کی طرح چلنے لگی۔ میں نے ایک ایسے گھر میں جنم لیا تھا جہاں شاید کسی کو میری ضرورت ہی نہیں تھی۔ میں ایک اضافی بوجھ ہی تھی، بس پیدا ہو گئی تھی تو مارے باندھے قبول کر لی گئی تھی۔ میں اپنے والدین کی تیسری اولاد تھی۔ اماں اور ابا کی مجھ سے بڑی بھی 2 بیٹیاں تھیں اور ہر بچے کی پیدائش پر وہ بیٹے کی خواہش میں دن گنتے رہتے، مگر جب وہ نیا وجود اس دنیا میں سانس لینے کے لیے آتا تو پتہ چلتا کہ وہ بیٹی ہے۔ شاید ہی میرے والدین دنیا میں کسی اور چیز سے اتنی نفرت کرتے ہوں جتنی وہ لفظ بیٹی سے کرتے تھے۔ لیکن قدرت کے کھیل بھی عجیب ہوتے ہیں۔ انہی کے گھر 3 بیٹیوں نے جنم لے لیا تھا، جنہیں نہ تو وہ کہیں پھینک سکتے تھے اور نہ ہی اپنے پاس رکھنے پر راضی تھے، مگر ان کے نہ چاہنے کے باوجود ہم تینوں انہی کی اولاد کہلاتے تھے۔ اس لیے اماں اور ابا کو مجبوراً ہمارا وجود قبول کرنا پڑا کہ اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ چند سال بعد جب ان کا چوتھا بچہ پیدا ہوا تو وہ خوشی سے جھوم اٹھے، کیونکہ وہ لڑکا تھا جس کا وہ گزشتہ 8 سال سے انتظار کر رہے تھے۔ ہماری اہمیت تو ویسے بھی نہیں تھی، مگر جو تھوڑی بہت تھی وہ بھی بھائی کی پیدائش کے بعد ختم ہو چکی تھی۔ اماں اور ابا کو ہمارے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ہم نے کھانا کھایا ہے یا نہیں، بیمار ہے یا صحت مند ہے، کپڑا لتا یا کسی اور چیز کی ضرورت ہے یا نہیں۔ جب ان سب چیزوں کا خیال رکھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا تو اسکول کیسے بھیجتے؟ اس لیے ہم تینوں بہنیں نری ان پڑھ اور جاہل ہی رہی تھیں۔ ابا ایک فیکٹری میں دہاڑی پر کام کرتا تھا۔ اس کی تنخواہ میں سب کا پیٹ پالنا مشکل تھا، اس لیے اماں بھی گھروں میں جھاڑو پوچھا کرنے کا کام کیا کرتی تھی۔ اس طرح زندگی کی گاڑی کا پہیہ چل رہا تھا۔ ابا اور اماں کی ساری محبتیں اور توجہ بھائی کے لیے تھیں۔ گھر میں ہمارے لیے طنز، تانے، 2 روٹی کے ٹکڑے اور مانگے تانگے کے کپڑوں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اس لیے ہم تینوں نے باہر اپنی اپنی طبیعت کے مطابق دلچسپیاں ڈھونڈ لی تھیں۔ میں بچپن ہی سے کافی حساس تھی، لوگوں کے رویوں کو بہت گہرائی سے محسوس کیا کرتی تھی۔ اماں ابا کا یہ رویہ مجھے بہت دکھی کرتا تھا، مگر میں کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ بہنوں کے کام پر لگ جانے کے بعد میں بالکل اکیلی ہو گئی تھی۔ اکثر گلی میں بیٹھی آتے جاتے لوگوں کو اداسی سے دیکھتی رہتی، یا پھر اماں اور ابا کے بھائی اور ہم تینوں کے ساتھ روا رکھے جانے والے الگ الگ رویوں کو سمجھنے کی کوشش کرتی رہتی۔
मेरी यहाँ पर कोई भी सहेली ना थी। इस मोहल्ले में अगरचे हमारे जैसे गरीब और निचले तबके वाले लोग ही रहते थे, मगर जाने क्यों हमारा घर सबको शदीद नापसंद था। शायद इसकी वजह अम्मा की बदज़बानी और अब्बा का सरपिरापन था। दोनों का इस मामले में खूब जोड़ बना था। अम्मा को अगर किसी पर गुस्सा आता तो वो किसी बात का आगा पीछा देखे बगैर शुरू हो जाती थी और ऐसे ज़बानी फायर करती थी कि अगला बंदा उम्र भर के लिए दोबारा कभी अम्मा से कोई बात करना तो दूर की बात, करीब फटकने से भी घबराता था। दूसरी तरफ अब्बा भी ऐसा ही था, जरा सी बात पर मरने मारने के लिए तैयार हो जाता था। कई दफा लोगों के साथ सर पटोल भी कर चुका था। वो तो शुक्र था कि कोई बीच बचाव करा देता था और कभी पुलिस थाने तक की नौबत नहीं आई थी, वरना तो न जाने और क्या क्या कुल खिलाता। कुदरती तौर पर भी मुझे ऐसे माँ बाप के साथ कोई खास उनसियत महसूस नहीं होती थी, जिन्हें मेरी या मेरी बहनों की तो कोई परवाह नहीं थी, मगर भाई पर वो सदके वारी जाते थे। बल्कि अब तो उन्हें भी किसी कदर अहमियत हासिल हो चुकी थी, क्योंकि वो अब कमाने लगी थी और इसी वजह से वो कदर खुदसर भी हो गई थी। अब तो अम्मा और अब्बा को भी बाज़ औक़ात उनके सामने दबना पड़ता था। तो इस सारे घर में अगर कोई फालतू और नाकारा चीज़ थी तो वो मैं थी। मैं अब 10 साल की हो चुकी थी। घर के काम से मुझे नफरत थी और कुछ अम्मा का रवैया कि मुझे इनकी मदद कराने में किसी किस्म की कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं बस गली के नुक्कड़ पर बने थड़े पर बैठी या तो बंटे खेलती रहती थी या सामने बनने वाले खूबसूरत घरों को देखती रहती थी, जो कुछ अरसा पहले से बनने लगे थे और अब काफी घरों की तामीर मुकम्मल हो चुकी थी। इन घरों में आने जाने वाले मर्द और औरतें बहुत खूबसूरत और उम्दा लिबास पहने होती थीं। उन्हें देखकर मेरे मन में भी हसरतें अंगड़ाइयां लेने लगती। काश मेरे पास भी ऐसे ही प्यारे प्यारे कपड़े हों, मैं भी ऐसी ही खूबसूरत चमचमाती गाड़ियों में बैठूं। मैं अक्सर ही सोचा करती थी, मगर ये ख्वाहिशें वो ना जागते ख्वाब थे जो कभी भी ताबीर ना हासिल कर सकते थे। एक रोज जब अम्मा काम पर जा रही थी तो मैं भी अपनी मखसूस जगह पर बैठी थी, तो सामने एक बड़े घर का दरवाजा खुला और एक बच्ची बाहर निकली। उसने बहुत प्यारी फ्रॉक पहन रखी थी। मेरा दिल ललचा गया। मैंने दौड़कर करीब ही खड़ी अम्मा का दामन पकड़ लिया। क्या है मनहूस, सवेरे सवेरे क्यों चिमट रही है? अम्मा ने गुस्से और नफरत से कहा। अम्मा, वो देखो, वो लड़की ने जो कपड़े पहन रखे हैं, मुझे वैसे ही कपड़े दिला देना अम्मा। मैंने तकरीबन गिड़गिड़ाते हुए अम्मा से इल्तिजा की, मगर जवाब में अम्मा के भारी भरकम हाथ का जोरदार वार झेलना पड़ा। उसने मेरी कमर पर एक सन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया और बोली, दफा हो मनहूस, कम बखत मारी, फरमाइशें तो ऐसे कर रही है जैसे ट्रक भर भर के पैसे कमा रही है। यहाँ खाने के लिए पूरा नहीं पड़ता और इसे अमीरों वाले कपड़े चाहिए। हट मेरे सामने से, जाके मरो कहीं। उसने मुझे एक तरफ धकेल कर सामने जाता रिक्शा रोका और इसमें सवार होकर चली गई। मैं वहीं एक दीवार से लगकर बैठ गई और सर घुटनों में देकर सिसकने लगी। थप्पड़ के दर्द से ज्यादा अम्मा के रवैये का दुख तकलीफ दे रहा था। ये महज एक छोटा सा नमूना था इस सलूक का जो माँ मेरे साथ रवा रखती थी। मेरी बहनें जब 16-17 साल की हुई तो एक दूसरे के पीछे उनकी शादियां हो गईं और वो इस जहन्नुम से निकलकर चली गईं। मैं भी बड़ी बेसब्री से इस दिन का इंतजार कर रही थी जब मेरी भी शादी हो। शादी के बाद मैं भी इस मारपीट और तंज़ो तहकीर के अजाब से निकलकर एक प्यारे से घर में चली जाऊंगी, जहाँ न मारने के लिए अब्बा होगा और न डांट फटकार करने वाली माँ। हाय, कितने अच्छे दिन होंगे वो। मैं आंखें बंद करके उस आने वाले हसीन वक्त का तस्वुर करती तो दिल ही दिल में खुश हो जाती। लेकिन मुझे इल्म नहीं था कि मेरे लिए आने वाले वक्त ने भी अपनी पोटली में कैसा भयानक मुस्तकबिल छुपा रखा है। जब मैं जरा बड़ी हुई तो अम्मा ने मुझे भी एक बंगले में काम पर रख लिया। उस बंगले के मालिक ने मुझे छेड़ना शुरू कर दिया तो मैंने बेगम साहिबा से शिकायत की, मगर बेगम साहिबा ने बजाय उन्हें रोकने के मुझे ही काम से निकाल दिया। उसके बाद अम्मा ने और खुद मैंने भी काम तलाश करने की बहुत कोशिश की, मगर मुझे कोई काम नहीं मिल सका। अब जबकि बकौल अम्मा के मैं घर बैठी रोटियां तोड़ रही थी तो उनका रवैया पहले से ज्यादा सख्त हो गया था। मेरी उम्र जब 18 साल हुई तो एक दिन अचानक ही अम्मा ने मुझे एक नया सुर्ख रंग का जोड़ा देते हुए कहा, मेहरबानो ये पहन ले, आज मगरिब के बाद तेरा निकाह है। अम्मा ने गोया मेरे सर पर बम फोड़ते हुए कहा, क्या? ये क्या कह रही हो अम्मा? मैंने हैरान सी नजरों से उसे देखते हुए कहा, सच कह रही हूँ, अब तुम्हें सारी जिंदगी के लिए तो बिठाकर नहीं रख सकते ना हम। चलो शाबाश, तैयारी करो।
अम्मा ने लठमार लहजे में कहा और बाहर चली गई। मैं चंद लम्हे गुमसुम सी बैठी रही, फिर नहाकर वो सुर्ख वाला जोड़ा पहन लिया और अपने पुराने से बक्से में से आपा के मेकअप के चंद टूटे फूटे आइटम निकालकर मकदूर भर तैयारी की कोशिश करने लगी। क्या पता वो घर मेरे लिए अच्छा और खुशकिस्मत साबित हो, जहाँ ढेरों खुशियाँ मेरे इंतजार में बाहें फैलाए खड़ी हों। मैं आने वाले वक्त के खुशकुन ख्यालों में डूबी हुई थी। अम्मा ने आज के दिन मुझे घर के कामकाज से छुट्टी दे दी थी। अल्लाह अल्लाह करके शाम हुई तो दरवाजे पर दस्तक हुई। अम्मा ने मुझे जल्दी से घूंघट निकालकर बैठने को कहा और खुद दरवाजा खोलने चली गई। आ जाओ जी, आ जाओ, आपका अपना ही घर है, अम्मा किसी को अंदर लाते हुए कह रही थी। मैंने घूंघट की आड़ से अपने दुल्हे को देखने की कोशिश की, मगर नाकाम हो गई, क्योंकि उसका चेहरा सेहरे में छुपा हुआ था। अलबत्ता एक पक्के रंग की मोटी ताजी औरत जरूर नजर आ गई, जिसके बारे में बाद में पता चला कि वो मेरी सास थी। इसके अलावा वहाँ 2-4 और मर्द हजरात भी थे, जिनके बारे में मैं ला इल्म थी। थोड़ी ही देर में अब्बा काजी साहब को ले आया और उन्होंने झट से मेरा निकाह पढ़वा दिया। मुझे उसी वक्त इल्म हुआ कि मेरे शौहर का नाम अब्दुल गफ्फार था। अम्मा ने मुझे ये कहकर इस घर से रुखसत कर दिया था कि अब तुम्हारा घर वही है, यहाँ पलट कर आने के बारे में सोचना भी मत। अच्छी बीवियों की तरह अपने घर में रहना और शौहर के दिल पर हुकूमत करने की कोशिश करना। मैं उस घर से रुखसत होकर जा चुकी थी। नया घर देखकर मेरे अरमानों पर उदास पड़ गई, क्योंकि मेरा ख्याल था कि वो मेरे माँ बाप की निस्बत ज्यादा अच्छा और खूबसूरत होगा, मगर ये देखकर मुझे कुछ सदमा सा हुआ कि वो तो लगभग वैसा ही था। खैर, क्या पता इस घर की सिर्फ जाहिरी हैसियत ऐसी हो। मैंने दिल ही दिल में सोचते हुए उस कमरे में पैर रखा जहाँ मेरी सास मुझे लेकर जा रही थी। कमरा भी आम सा और मामूली था, इसमें कोई सजावटी चीजें नजर नहीं आ रही थीं। एक पेटी और एक चरपाई के सिवा वहाँ और कोई सामान नहीं था। मेरी सास ने मुझे इस चरपाई पर बैठने को कहा तो मैं खामोशी से उस पर बैठ गई। देख लड़की, आज से तू इस घर की बहू है, इसलिए इस घर की सारी जिम्मेदारियां उठाना तेरा फर्ज है, इसलिए कल से तू यहाँ का सारा काम करेगी। मेरी सास ने मुझे सख्त लहजे में कहा। जी ठीक है, मैंने आहिस्ता से उन्हें जवाब दिया। अच्छा, और सुन, सुबह सवेरे उठ जाना, नेस्तियों की तरह सोई पड़ी मत रहना। वो नखुद से कहती हुई बाहर चल दी तो मैंने कब के रोके हुए आंसू बहा दिए। इस घर में मेरी क्या औकात थी, इसका मुझे आज के दिन ही पता चल गया था। मेरा शौहर अब्दुल गफ्फार असल में एक मैकेनिक था। वो कभी भी टिककर कोई काम नहीं करता था। कभी किसी जगह काम किया तो 4-6 महीने बाद किसी और जगह काम कर रहा है। वो इसलिए था कि उसे कई जगहों से निकाला जा चुका था, क्योंकि इसे चोरी करने की आदत थी। अक्सर गाड़ियों के पुर्जे निकाल कर बेच देता और उस रकम से या तो जुआ खेलता या फिर नशे में ये सारी रकम उड़ा देता। इसलिए घर का खर्चा चलाने के लिए मेरी सास एक बंगले में झाड़ू पोछा करने का काम किया करती थी। अब वो चूंकि बूढ़ी हो रही थी, इसलिए इससे वैसा काम नहीं होता था जैसे इस घर के मालकिन चाहते थे। मेरी सास बहुत चालाक थी। इससे कबल कि उसे नौकरी से जवाब मिलता, उसने अपनी जमा पूंजी से लड़की खरीद ली। जी हाँ, उसने मुझे मेरे घर वालों से पैसे के बदले ही लिया था। ये बात एक रोज नशे में चूर होकर मेरे शौहर ने ही मुझे बताई थी। मेरे माँ बाप ने मेरी कीमत 50,000 रुपए लगाई थी, जो देकर मेरी सास मुझे अपने बेटे के साथ निकाह करवा कर अपने घर में ले आई थी। और शादी के सिर्फ 2 दिन बाद ही उसने मुझे उसी बंगले में काम पर लगवा दिया जिसमें वो खुद काम करती थी। इस तरह उसे बिना हाथ पैर हिलाए पैसा भी मिलने लगा और घर के कामकाज के लिए एक मुफ्त की नौकरानी भी हाथ आ गई। मैं सारा दिन बंगले में काम करती और रात को घर में आती तो यहाँ पर भी मेरे लिए बहुत सा काम पड़ा होता। मेरी सास बड़े मजे से चारपाई पर बैठी हुक्म चलाती रहती थी। मुझे काम से जितने भी पैसे मिलते थे उन सब पर मेरी सास कब्जा कर लेती। मेरी सास मुझे बस इतने पैसे देती जिससे हम लोग बस इतना खाना पीने का सामान ले सकें कि जिंदा रह सकें। मैं अक्सर भूखी रहकर भी अपने बच्चों को खिलाने की कोशिश करती, मगर मेरी तमाम तर कोशिशों के बावजूद भी मेरे बच्चे अक्सर भूखे सो जाते। मुझसे इनका रोना पिलकना देखा नहीं जाता था। मैं बेबसी से तड़प कर रह जाती थी, मगर इस औरत को जो इनकी सगी दादी थी, उन्हें इन मासूम जानों पर जरा भी रहम नहीं आता था। वो खुद खा पी कर सो जाती थी और मेरे शौहर को भी अपने कमरे में बुलाकर खाना खिला देती। यूं दोनों माँ बेटे अपनी दुनिया में मस्त रहते थे और पीछे हम लोग तड़पते रहते थे। उस दिन भी मेरे बच्चे बार बार मुझसे खाना मांग रहे थे, मगर गुज़िश्ता दिनों लिया गया अशियाए खुर्द-ओ-नोश का सारा सामान खत्म हो चुका था।
میرے پاس انہیں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، سو میں نے انہیں بہلانے کے لیے ایک کہانی سنانا شروع کر دی۔ مگر بھوکا پیٹ قصے کہانیوں سے کہاں بہلتا ہے، وہ تو صرف روٹی مانگتا ہے۔ اس لیے میرے بچوں کو کہانی میں کوئی دلچسپی نہیں ہوئی اور وہ مسلسل روٹی مانگتے اور روتے رہے، اور میں اپنے آنسو پوچھتے ہوئے انہیں تھپکتی رہی۔ رات گہری ہوئی تو نیند نے انہیں اپنی مہربان آغوش میں لے لیا، اور سارے دن کی تھکی ہاری میں بھی سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اچانک ہی مجھے کچھ عجیب سا احساس ہوا، جیسے کوئی دروازے میں کھڑا ہوا ہو۔ پہلے تو میں نے سوچا شاید میری ساس کو میرے بچوں کے رونے کی آواز سن کر ہم پر رحم آ گیا ہے اور وہ ان کی خبر گیری کرنے آئی ہے، مگر میں نے غور سے دیکھا تو احساس ہوا کہ وہ میری ساس ہرگز نہیں ہو سکتی۔ دروازے کے پاس کھڑے شخص کا قد بہت لمبا تھا۔ میں سہم گئی تھی، کہیں کوئی چور یا ڈاکو تو نہیں ہے؟ میں نے ڈر کر سوچا، مگر چور ڈاکو یہاں کیا لینے آئے گا؟ یہاں ہے ہی کیا جو وہ لوٹے گا؟ میں نے ہمت کر کے پوچھ لیا، کون ہے وہاں؟ جواب میں چند لمحے تک خاموشی چھائی رہی اور پھر وہ سایہ اندر آ گیا۔ کیا تم چاہتی ہو کہ تمہاری مصیبت کے دن ختم ہو جائے اور تمہاری ساس بھی تمہاری بےتام غلام بن جائے؟ اس نے اچانک ہی سے کہا تو میں اچھل پڑی۔ ایک تو اس کی آواز کچھ عجیب سی تھی، پھٹی پھٹی سی کانوں میں گویا میخیں ٹھوک رہی تھی۔ اس پر اس نے جو بات کہی تھی اس نے مجھے ہکا بکا کر دیا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم ہو کون؟ میں نے پوچھا۔ میں ایک جن زادہ ہوں، میں یہاں سے گزرتے ہوئے اکثر تمہارے بچوں کو روتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ آج بھی یہاں سے گزر رہا تھا کہ تمہارے بچوں کو روتے بلکتے دیکھ کر مجھ سے رہا نہیں گیا، اس لیے میں تمہاری مدد کے لیے آ گیا ہوں، مگر میری ایک شرط ہے۔ اس نے کہا۔ کیسی شرط؟ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے پوچھا۔ میں تمہاری مدد تو کروں گا، مگر تمہیں بھی میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ اس کی بات سن کر میں چند لمحے تک تو سوچ میں ڈوبی رہی، پھر اسبات میں سر ہلا کر بولی، ٹھیک ہے، میں تمہارا کام کروں گی اور تم میری مدد کرو گے۔ میں نے پرامید لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، یہ کھجور لے لو، اسے پیس کر کسی طرح اپنی ساس کو کھلا دو تو وہ تیری بےدام غلام بن جائے گی، پھر جیسا تم کہو گی وہ ویسا ہی کرے گی۔ اس نے مجھے ایک سوکھی ہوئی کھجور دی جسے میں نے مٹھی میں دبا لیا۔ وہ جن زادہ پھر کہنے لگا، میں چاند کی پہلی رات کو پھر آؤں گا، مجھے جو چاہیے اگر تم نے وہ مجھے دے دیا تو تمہیں اتنا کچھ مل جائے گا جس کا کبھی تم نے تصور تک نہ کیا ہوگا۔ وہ یہ کہہ کر غائب ہو گیا۔ میں حیرانی سے اس جگہ کو دیکھنے لگی جہاں وہ کھڑا تھا۔ کہیں میں نے کوئی خواب تو نہیں دیکھ لیا؟ میں نے خود کو چٹکی کاٹ کر دیکھا، نہیں، یہ خواب نہیں، واقعی میں وہ ایک جن زادہ تھا۔ لیکن کیا یہ کھجور کھلانے سے سچ مچ وہ بے رحم عورت موم ہو جائے گی؟ لیکن میں اسے یہ کھجور کھلاؤں گی کیسے؟ میں یقین اور بے یقینی کے درمیان ڈولتے ہوئے سوچوں میں کھوئی رہی اور ساری رات گزر گئی۔ صبح اٹھ کر میں نے باورچی خانے کو کھنگالا۔ مجھے اب کسی بھی طرح یہ کھجور اپنی ساس کو کھلا دینی تھی، مگر اس کے لیے مجھے کوئی بہانہ چاہیے تھا۔ میری ساس اپنا کھانا پکانا خود کرتی تھی، البتہ باقی کام میرے سپرد کر دیے گئے تھے۔ بہت سوچنے کے بعد بالآخر مجھے ایک طریقہ سوجھ ہی گیا تھا۔ میں چائے میں ڈال کر یہ کھجور اس کو کھلا سکتی تھی۔ اس دن شاید قدرت بھی میری مدد پر کمر بستہ تھی۔ ابھی مجھے باورچی خانے میں گئے ذرا سی دیر ہوئی تھی کہ میری ساس نے مجھے آواز دی، مہربانو۔ میں جلدی سے باہر نکلی۔ جی اماں، میرے سر میں بہت درد ہے، جا چائے بنا لا میرے لیے۔ اس نے لیٹے لیٹے کہا۔ میرے تو دل کی مراد پر آئی، جی ابھی بناتی ہوں، میں نے دل ہی دل میں مسکراتے ہوئے کہا۔ باورچی خانے میں تھوڑی سی چینی، چائے کی پتی اور خشک دودھ کے پیکٹ میں ذرا سا دودھ پڑا ہوا تھا جس سے ایک کپ چائے بن سکتی تھی۔ بچوں کے جاگنے سے پہلے ہی میں نے چائے بنائی اور کھجور کوٹ کر اس میں ڈال دی اور چائے بنا کر ساس کے کمرے میں آ گئی۔ اماں یہ چائے پی لو۔ وہ چائے پینے لگی تو میں دھڑکتے ہوئے دل سے خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ اب کیا میرے سر پر تلوار کی طرح لٹک رہی ہو؟ جاؤ جا کر اپنا کام کرو۔ اس نے سختی سے مجھے ڈانٹا تو میں خاموشی سے باہر نکل آئی۔ صبح ہو گئی تھی، میرے بچے بھی جاگ گئے۔ اٹھتے ہی وہ کھانے کے لیے کچھ مانگنے لگے۔ میں منتظر نظروں سے ساس کے کمرے کے دروازے کو دیکھنے لگی کہ دیکھیں کہ کھجور کا کیا اثر ہوا ہے، مگر کافی دیر ہو گئی اور وہ باہر نہ نکلی تو میں تنگ آ کر اس کے کمرے میں چلی گئی۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ مجھے دیکھتے ہی وہ فوراً اٹھ کر بڑے ہی مودبانہ انداز میں کھڑی ہو گئی۔ میں نے اس سے کھانے پینے کا سامان کا پوچھا تو اس نے فوراً ہی تکیے کے نیچے سے چابی نکال کر مجھے دے دی۔
میں حیران سی کھجور کی کرامت دیکھ رہی تھی۔ کہاں یہ کہ کل تک میرا اس صندوق پر نظر ڈالنا بھی جرم سمجھا جاتا تھا، اور کہاں آج مجھے اس کی چابی تھمائی جا رہی تھی۔ واہ میرے مولا، تیرے انداز بھی نرالے ہیں، اپنی مخلوق کو کیسی کیسی طاقتیں بخشتا ہے۔ میں خدا تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی تھی جس نے میری مدد کے لیے اس جنزادے کو بھیجا تھا۔ میری ساس اب وہی کرتی تھی جو میں کہتی تھی۔ میں بھی اپنی ساری مصیبتوں کا اس سے خوب بدلہ لے رہی تھی۔ کبھی کبھی مجھے اس پر رحم بھی آتا تھا، مگر پھر یہ سوچ کر کہ میں اپنے دل میں اٹھتے رحم کے جذبات کو دبا لیتی تھی کہ میں تو چلو پرائی تھی، اس عورت نے تو اپنے خون اپنی اولاد کی اولاد پر بھی رحم نہ کیا تھا، تو میں کیوں اس پر رحم کرتی؟ اب جبکہ سب ٹھیک ہو چکا تھا تو مجھے اس جنزادے کی شرط یاد آئی۔ اس نے میری مدد کی تھی، اس لیے اب مجھے بھی اس کا کام کرنا تھا، مگر مجھے یہ تو معلوم ہی نہیں تھا کہ آخر اس کا ایسا کون سا کام تھا جو میں کر سکتی تھی اور وہ خود نہیں کر سکتا تھا۔ خیر، جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، میں یہ سوچ کر مطمئن ہو گئی۔ آج چاند کی پہلی رات تھی اور آج ہی اس جنزادے نے مجھے اپنے کام سے آگاہ کرنا تھا۔ مجھے تھوڑا تھوڑا ڈر بھی لگ رہا تھا، مگر میں نے دل مضبوط کر کے اس کا انتظار کرنا شروع کر دیا۔ بچوں کو میں بہت دیر پہلے ہی سلا چکی تھی۔ رات کے تقریباً 12 بجنے کو تھے جب پہلے کی طرح بلب چلنے بجھنے لگا۔ خوب اندھیرا چھا گیا۔ اس اندھیرے میں دروازے کے قریب 2 سرخ انگارے سے نظر آئے جو در حقیقت اس جنزادے کی آنکھیں تھیں۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ذرا دیر بعد ایک عجیب سی سفید دودھیا روشنی پھیلنے لگی جو اس جنزادے کے اطراف میں گھوم رہی تھی۔ مجھے اس کی شکل واضح نظر نہیں آ رہی تھی، بس ایک سفید سا خاکہ تھا جو عام انسان کی نسبت بہت زیادہ پتلا اور بہت زیادہ لمبا تھا۔ مہربانو، کیا تمہیں وہ شرط یاد ہے؟ جنزادے نے سخت آواز میں پوچھا۔ ہاں، میں مدد کرنے کے لیے تمہارا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ تمہارا جو بھی کام ہو میں کرنے کے لیے تیار ہوں، میں نے دھڑکتے ہوئے دل سے کہا۔ ٹھیک ہے، دراصل میرا ایک بھائی ہے جسے ایک کالا جادو کرنے والے عامل نے قید کر رکھا ہے۔ ہم اسے قید سے چھڑا نہیں سکتے کیونکہ ہم جنات ایک مخصوص حد میں رہنے پر مجبور ہیں، اس لیے یہ کام ایک انسان ہی کر سکتا ہے۔ تمہیں میرے بھائی کو اس عامل کی قید سے آزاد کرانا ہوگا، اس نے کہا تو میں حیران سے اسے دیکھنے لگی۔ میں بھلا، مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا۔ میرے پیروں تلے سے زمین کھسکنے لگی۔ کہاں کالا جادو اور کہاں میں ایک عام سی عورت جو مکمل ان پڑھ اور جاہل تھی۔ گھبراؤ مت، میں تمہیں ایک وظیفہ بتاؤں گا جو تمہیں چاند کی 14ویں رات تک کرنا ہوگا۔ شاید یہ تمہارے لیے تھوڑا مشکل ہو، مگر اگر تم ہمت کرو تو تم آسانی سے کر سکتی ہو۔ تمہیں یہ وظیفہ پڑھ کر پانی کی ایک بوتل پر دم کرنا ہوگا۔ چاند کی 14ویں رات کو وہ عامل آخری چلہ کاٹے گا، جس کے بعد وہ میرے بھائی کو ہمیشہ کے لیے اپنا غلام بنانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ تمہیں صرف اتنا کرنا ہوگا کہ تم وہ دم شدہ پانی چلے کی جگہ پر جا کر اس عامل پر انڈیل دو، جس سے اس کا عمل الٹ جائے گا اور میرا بھائی آزاد ہو جائے گا۔ اس نے کہا تو میں کسی سوچ میں ڈوب گئی۔ اور اگر میں یہ عمل نہ کروں تو؟ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ تو کھجور کا اثر زائل ہو جائے گا اور تمہارے حالات پہلے جیسے ہو جائیں گے۔ اس نے کہا تو میں پریشان ہو گئی۔ دوبارہ ویسی ہی زندگی گزارنے کا خیال اور اپنے بچوں کو بھوک سے بلکتے ہوئے دیکھنے کا خیال اس قدر خوفناک تھا کہ میں لرز گئی۔ نہیں، میں تمہاری مدد کروں گی، لیکن یہ وظیفہ تو تم خود بھی تو کر سکتے ہو نا؟ میں نے کسی خیال کے تحت پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، اس نے کہا، یہ عمل جنات نہیں کر سکتے۔ انسانوں میں سے بھی صرف وہی اس عمل کی شرائط پر پورے اترتے ہیں جنہوں نے چاند کی 14ویں رات کو جنم لیا ہو، اور اس شرط پر اس وقت صرف تم ہی پوری اترتی ہو۔ اس نے کہا تو میں نے اس سے وظیفہ پوچھا۔ اس نے بعض آیات مجھے بتائیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ اس وظیفے کے دوران کیا کیا ہو سکتا ہے اور میں نے کیا کیا کرنا ہے۔ جب میں نے وہ آیات اچھی طرح یاد کر لی تو وہ واپس دعا بن کر غائب ہو گیا۔ اگلے دن میں نے کام سے چھٹی لی اور پاک صاف ہو کر زندگی میں شاید پہلی مرتبہ نماز پڑھ کر بڑے ہی خشوع و خضوع سے دعا کی۔ وظیفہ مجھے رات 12 بجے کے بعد کرنا تھا۔ میں نے سب کے سو جانے کے بعد اپنے کمرے میں ایک گول دائرہ بنایا اور پانی کی بوتل لے کر اس میں بیٹھ گئی۔ میں نے وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا۔ 4 دن تک تو خیریت سے گزر گئے، مگر 5ویں دن سے کچھ غیر معمولی باتیں ہونے لگیں۔ میں نے وظیفہ شروع کیا۔ جب کافی دیر گزر گئی تو مجھے کچھ عجیب سی آوازیں سنائی دینے لگی، جیسے باہر کوئی بھاگ دوڑ رہا ہو۔
جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا ان آوازوں میں تیزی آتی جا رہی تھی۔ مجھے اس بات کا پہلے سے ہی اندازہ تھا، اس لیے میں نے زیادہ توجہ نہیں دی۔ وظیفے کا وقت فجر کی اذان تک کا تھا۔ یہ آوازیں اس وقت تک سنائی دیتی رہیں، مگر میں نے توجہ نہیں کی تو کافی دیر بعد یہ خود ہی معدوم ہو گئیں۔ اس رات تک تو یہ وظیفہ خیریت سے مکمل ہو گیا تھا، مگر ابھی بھی 10 دن باقی تھے۔ اس دوران وہ جن زیادہ کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ اگلی رات میں وظیفہ پڑھ رہی تھی تو پہلے تو کل کی طرح ویسی ہی آوازیں سنائی تھی۔ اس کے بعد ایسا لگا جیسے باہر صحن میں کوئی بھاری سی چیز گھسیٹی جا رہی ہے۔ کچھ دیر بعد وہ آواز بھی رک گئی۔ اچانک ہی کمرے کا دروازہ آہستہ آہستہ کھلنے لگا۔ میں نے بے ساختہ نگاہ اٹھا کر دیکھا، دروازے کا ایک پٹ کھل چکا تھا اور اس ادھ کھلے دروازے میں نے جو کچھ بھی دیکھا وہ دیکھ کر میری روح تک لرز اٹھی۔ دروازے میں ایک بنا سر کی مخلوق کھڑی تھی جس کے کندھوں سے سر غائب تھا۔ میں نے بے ساختہ منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخیں روکی تھی۔ وہ دہشت ناک مخلوق جھومتی ہوئی میری طرف بڑھنے لگی۔ اس سے پہلے کہ میں خوفزدہ ہو کر اپنی جگہ چھوڑتی، کسی نے میرے کان میں تیز سرگوشی کی۔ یہ کچھ نہیں ہے، ڈرو مت، یہ صرف نظر کا دھوکہ ہے۔ یقیناً یہ اسی جنساتے کی آواز تھی۔ یہ سوچ کر میری جان میں جان آئی تھی کہ میں اکیلی نہیں، وہ جنساتا بھی اس وقت میرے ساتھ ہے۔ آج 5ویں رات تھی، سویرے سے سخت گٹر اور گرمی ہو رہی تھی۔ میں پسینے میں شرابور حسب معمول دائرہ بنا کر وظیفہ پڑھ رہی تھی کہ اچانک ہی گھنگروؤں کی آواز آنے لگی۔ باہر صحن میں کسی کے چلنے پھرنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ مجھ پر کپ کپی طاری ہونے لگی، نہ جانے کیا ہونے والا تھا۔ میں خوف سے لرزنے لگی کہ اچانک ہی دروازہ چرچرانے لگا اور میں بھی زور زور سے وظیفہ پڑھنے لگی۔ مجھے اپنا دل نکلتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی پسلیاں توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ دروازے پر ایک حسین و جمیل لڑکی تھی جو سر سے پاؤں تک سرخ لباس میں تھی۔ اس کی آنکھیں بے تحاشا حسین تھی۔ میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ میں اس کے سحر میں مبتلا ہو چکی تھی۔ اس نے میرا نام پکارا تو میں سحر زدہ سی ہو کر اٹھنے والی تھی کہ میرے کانوں میں اس جنساتے کی سرگوشی سنائی دی۔ مہربانو، ہوش میں آؤ، یہ سب تمہارا دھیان ہٹانے کے لیے کیا جا رہا ہے، خدارا وظیفہ جاری رکھو۔ میں اچانک ہی ہوش میں آئی اور وظیفہ دوبارہ پڑھنے لگی۔ میں نے پھر سے دروازے کی طرف دیکھا تو میری چیخیں نکل گئیں۔ وہاں پر اب اس حسین لڑکی کے بجائے ایک جھلسی ہوئی جسم والی عورت کھڑی تھی جس کی آنکھوں کی جگہ پر گڑھے تھے۔ اس کے منہ سے رال ٹپک رہی تھی اور ناک کی جگہ پر سوراخ نظر آ رہے تھے۔ اس کی ہراتی ہوئی آواز میں وحشت جھلک رہی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور پوری یکسوئی کے ساتھ ورد کرتی رہی کہ فجر کی اذانیں سنائی دینے لگی تو میں نے شکر کا سانس لیا اور اٹھ کر وضو کرنے کے لیے جانے لگی۔ تبھی مجھے ایسا لگا جیسے میرے کوئی پیٹھ تھپک رہا ہو۔ تبھی اچانک وہ آواز سنائی دی، شاباش مہربانو، مجھے یقین ہے تم یہ وظیفہ کامیابی سے کر لو گی، بس اب تھوڑا سا وقت ہے۔ میں نے ڈرے لہجے میں کہا، انشاءاللہ وظیفہ کرتے وقت میرے ساتھ رہیں تاکہ میں خوف زدہ نہ ہو جاؤں۔ میں تمہارے ساتھ ہی ہوں، ڈرو مت۔ اس دن تو میں نے روزمرہ کے کام نپٹائے اور لمبی تان کر سو گئی۔ شام ہوتے ہی میری طبیعت بہت خراب ہونے لگی۔ میں نے بمشکل کھانا بنایا اور بچوں کو اور اپنی ساس کو کھلا کر سلا دیا۔ میرا شوہر آج گھر نہیں آیا تھا، مگر مجھے زیادہ فکر نہیں تھی کیونکہ وہ کبھی کبھی 2-3 دن کے لیے بھی غائب ہو جاتا تھا۔ میں آج بھی بہت ڈری ہوئی تھی، نہ جانے کیا ہونے والا تھا۔ میں نے وضو کیا اور نماز کے بعد وظیفہ شروع کر دیا۔ جب سے میں نے وظیفہ پڑھنا شروع کیا تھا اس دن سے کبھی موسم بے حد سرد ہوتا یا تیز ہواؤں کے جھکڑ چلنے لگتے تھے۔ آج تو سرے شام ہی اندھیرا چھا گیا تھا۔ میں نے اچھی طرح دروازے کو بند کیا اور دائرہ بنا کر بیٹھ گئی۔ دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگی، یا اللہ میری مدد فرما۔ میں گہری سانس لیتے ہوئے خود کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی۔ رات کے کوئی 1:30 بجے ہوں گے کہ کسی عورت کے رونے کی دلخراش آوازیں سنائی دینے لگی۔ دھیرے دھیرے وہ آوازیں اب میرے کمرے کے قریب سنائی دینے لگی۔ ایک پل کو مجھے ایسا لگا کہ میرے بچوں کے چیخنے کی آوازیں ہیں۔ تبھی مجھے پھر سے وہ سرگوشی سنائی دی، مہربانو اپنی توجہ ان آوازوں پر نہ دو، تمہارے بچے محفوظ ہیں، یہ سب تمہاری توجہ ہٹانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ میں نے سر جھٹکا اور پھر سے پوری توجہ سے پڑھنے لگی کہ میرا جی متلانا شروع ہو گیا، یہ دیکھ کر کہ میرے سامنے ایک انسانی دل خون میں لت پت فرش پر موجود تھا۔ میں نے بے ساختہ الٹی کر دی، مجھے چکر آنے لگے، میں گھبرا کر رونے لگی۔ میں کہاں پھنس چکی تھی؟
جہاں سے باہر نکلنے کا کوئی حل نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں وظیفہ پورا کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ میں نے وہ وظیفہ پڑھنا جاری رکھا اور آنکھیں بند کر لیں۔ مجھے اپنے جسم سن لگنے لگا تھا، شاید یہ سب میرے خوفزدہ ہو جانے کی وجہ سے ہوتا تھا، مگر مجھے اس بات کا اطمینان تھا کہ میرے ساتھ وہ جن زیادہ موجود ہے جو میری مدد کرے گا۔ آج کی رات بھی اس کے بعد سکون سے گزر گئی۔ حسب معمول میں نے صبح کی نماز پڑھی اور کام کرنے لگی۔ جب دروازے پر دستک ہوئی، میں کام چھوڑ کر دروازے پر چلی آئی۔ وہاں انتہائی گندے حلیے والا فقیر کھڑا تھا جس سے شدید بدبو آ رہی تھی۔ میں نے ناک پر دوپٹہ رکھ کر پوچھا، کیا چاہیے؟ تبھی اس نے اپنے سر دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا، آج کی رات بہت بھیانک ہوگی تیرے لیے۔ بہتر ہوگا کہ تو پیچھے ہٹ جا اور اس عامل سے نہ ٹکرا، خود کو بچا، نہیں تو اذیتناک موت تیرا مقدر بنے گی۔ مجھے اپنے جسم میں سر سی لہر دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی، لیکن میں نے بظاہر مضبوط لہجے میں کہا، زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے بس میں ہے، کسی انسان کے بس میں نہیں۔ اگر مجھے مرنا ہوگا تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے نہیں بچا سکتی، لیکن اگر میری زندگی کے دن باقی ہیں تو بڑے سے بڑا جادوگر بھی نہیں مار سکتا مجھے۔ وہ فقیر خوخوار نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے چلا گیا۔ آج سر شام ہی عجیب سا سناٹا چھایا ہوا تھا، جیسے کوئی طوفان پھٹنے کے انتظار میں بے چین خاموشی سے کروٹیں لے رہا ہو۔ 2 دن سے مجھے سانس کا مسئلہ ہو رہا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے میں کوئی دمے کی مریض ہوں۔ اس سارے عرصے کے دوران میں میرے گھر کے اندرونی معاملات مکمل طور پر میرے قابو میں تھے۔ میری ساس کا رویہ تو میرے ساتھ ایسا تھا جیسے وہ کوئی غلام ہو اور میں آقا۔ چند دن پہلے تو میں اس کی حالت سے خوب لطف اندوز ہوتی تھی، مگر اب جانے کیوں مجھے یہ سب اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ مجھے اپنے گھر والوں، اماں ابا اور بہن بھائی کی بہت یاد آ رہی تھی، اگرچہ انہوں نے کبھی بھی میرے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا تھا، مگر خون تو پھر بھی خون ہوتا ہے نا۔ میرے دل کو بھی پتہ نہیں کیوں محبت کا مرض لگ گیا۔ حد تو یہ تھی کہ مجھے اپنی وہ ساس جس نے مجھے ایک پل اذیت دی تھی، مجھے اور میرے بچوں کو بھوکا رہنے پر مجبور کیا تھا، اب مجھے اس پر بھی غصہ نہیں آتا تھا، شاید میں ہر کسی سے محبت کرنے لگی تھی۔ خیر، تو اس دن اس عجیب سے سناٹے میں کسی بھیانک طوفان کی چاپ سننے کے بعد میں پتہ نہیں کیوں گمسم سی تھی۔ وظیفے کے اب محض 2 راتیں ہی رہ گئی تھی، جو اگر خیریت سے گزر جاتی تو باقی سب اچھا ہو جانا تھا۔ اس رات حصار میں بیٹھ کر میں نے ورد شروع کیا۔ بہت دیر گزر گئی مگر کوئی غیر معمولی واقعہ پیش نہیں آیا، تو میں نے سکون کی سانس لی۔ اچانک ہی باہر سے کسی کی آواز سن کر میں چونک گئی۔ مہربانو، میری بیٹی، کہاں ہو تم؟ یہ آواز سن کر میں بے ساختہ چونک گئی، کیونکہ یہ تو میری اماں کی آواز تھی، لیکن اس وقت اللہ خیر کرے، میں اٹھ کر باہر نکلنے ہی والی تھی کہ اچانک یاد آیا کہ میں حصار سے باہر قدم نہیں دھر سکتی۔ اف، اب کیا کروں؟ میں ششو پنج کی حالت میں کھڑی تھی کہ دروازے پر اماں نظر آئیں۔ وہ بڑی محبت سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ مہربانو، میری مہرو، اتنی دور سے تجھ سے ملنے آئی ہوں اور تم یہاں کونے میں چھپ کر بیٹھ گئی ہو، آ جاؤ، تم سے گلے ہی مل سکوں۔ وہ باہیں پھیلائے میری جانب دیکھ رہی تھیں۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میں تو بچپن سے اس محبت کے لیے ترس رہی تھی، اب جو اسے دروازے پر کھڑا دیکھا تو دل پسیج گیا۔ میں بے تابانہ انداز میں اٹھ کر اس کی طرف بڑھنے ہی والی تھی کہ اس شہزادی کی سرگوشی نما آواز سنائی دی، رک جاؤ مہربانو، یہ فریب نظر ہے۔ میں رک گئی۔ ظاہر ہے اس وقت اماں نہیں آئے گی، رات کے 3:30 بج رہے تھے۔ جنزادے نے صحیح کہا تھا کہ یہ محض فریب نظر ہے۔ میرے واپس بیٹھتے ہی اماں کی جگہ ایک عجیب سی مخلوق نے لے لی۔ وہ مجھے گھور کر دیکھتے ہوئے آگے بڑھنے لگی تو مجھے خوف محسوس ہوا، مگر میں نے ورد نہیں چھوڑا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور مکمل توجہ ورد پر لگا دی تھی۔ چند لمحے بعد میں نے آنکھیں کھولی تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ ذرا دیر بعد ورد کا وقت ختم ہو گیا اور میں نماز پڑھ کر سکون سے سو گئی۔ ایک گہری نیند لے کر جب میں اٹھی تو دماغ خاصا تر و تازہ تھا۔ آج آخری رات تھی، کچھ بھی ہو سکتا تھا کہ میں ورد مکمل کر کے اپنا وعدہ نبھانے میں کامیاب ہو جاتی، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ یہ رات میری زندگی کی آخری رات ہوتی۔ میں نے جلدی جلدی کر کے کام نپٹا دیے۔ بچوں کو کھانا کھلا کر میں نے اپنی ساس کا کھانا ٹرے میں رکھا اور اسے دینے اس کے کمرے کی طرف چل دی۔ اب میں اس سے زیادہ کام نہیں لیتی، بلکہ کوشش کرتی تھی کہ اس کے کچھ معمولی سی خدمت کر لیا کروں۔ کمرے میں داخل ہوئی تو اسے موجود نہ پا کر حیران رہ گئی۔ ارے، کہاں گئی وہ؟ میں نے ادھر ادھر دیکھا، اسی وقت آواز سنائی دی، مہربانو۔ میں نے اوپر دیکھا،
वो पंखे के साथ चिमटी हुई थी और पंखा आहिस्ता आहिस्ता घूम रहा था। वो अजीब सी दहशतनाक नजरों से मुझे देख रही थी। आओ मेहरबानो आओ, ये कहकर उसने बड़े मुहीब अंदाज में कहके लगाने शुरू कर दिए। मैं डर कर बाहर निकल गई और दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। अपने कमरे में आकर मैंने अपनी मुंतशिर होती सांसों को हमवार करने की कोशिश की। अब रोज रोज के डर खौफ से मैं तंग आ गई थी। आज आखिरी रात थी और कुछ न कुछ होना ही था। आर या पार, फैसला आज ही होना था। मैंने व्रत शुरू करने से पहले सच्चे दिल से अपने मकसद में कामयाबी की दुआ मांगी और हिसार में बैठ गई। रात का शुरू हिस्सा गुजर गया और कुछ ना हुआ। आधी रात को अचानक ही ऐसा लगा जैसे कोई कोहराम मच गया हो। मर्दों, औरतों और बच्चों के चीखने की आवाजें सुनाई देने लगी। फिर मैंने देखा दरवाजे पर एक चुड़ैल नुमा औरत नजर आई जिसके हाथों की गिरफ्त में मेरे 2 बच्चे मौजूद थे। मैं विर्द को भूलकर तेजी से उठी और हिसार से बाहर कदम ही रखने वाली थी कि मुझे किसी नादीदा ताकत ने रोक लिया। मेहरबानो, चुप से वापस बैठ जाओ वरना सारी मेहनत रायगा चली जाएगी। इस जिनजाती की आवाज ने मुझे तनबिया किया तो मैं गोया होश में आ गई। मैंने विर्द पढ़ा तो वो औरत गायब हो गई। बाकी की रात कोई खास वाकया ना हुआ और बिला आखिर मेरा विर्द मुकम्मल हो गया। आज सिर्फ आधी रात तक ही पढ़ना था, इसलिए मुकम्मल होते ही मैंने शुक्र का कलमा पढ़ा। मगर अभी आखिरी और सबसे मुश्किल मरहला इस पानी को इस आमिल तक ले जाना था। मैंने उस जिनसाते से पूछा तो इसने कहा, तुम बस आंखें बंद कर लो, बाकी का काम मेरा है। मैंने आंखें बंद कर दी। चंद लम्हे बाद मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे मैं हवा में तैर रही हूँ। थोड़ी देर बाद मैंने दोबारा अपने कदमों के नीचे जमीन को महसूस करके आंखें खोल लीं। मैं एक कब्रिस्तान के बाहर खड़ी थी, मगर मेरा जिस्म मेरे काबू में नहीं था। मेरे अंदर जैसे किसी और ताकत ने डेरा जमा लिया था। चंद पल बाद जब आंखें कुछ देखने के काबिल हुई तो जरा फासले पर एक नंग धड़ंग साधु नजर आया। मैं गोया उड़ती हुई सी उसके करीब पहुंची और हर रुकावट को पार करते हुए पानी उस पर फेंक दिया। पानी के लगते ही वो शोलों में गिर गया और मैं बेहोश होकर गिर गई। होश आया तो मैं अपने घर में थी। वो जिनसादा अपने भाई के साथ मेरे सामने बैठा था। उन दोनों ने मेरा शुक्रिया अदा किया और जाते हुए मुझे एक कपड़े का थैला दे गए जो सोने के जेवरात से भरा हुआ था। अब मेरे घर के हालात बदल चुके थे। मेरा शौहर भी राह रास्त पर आ गया और मेरी सास ने भी मुझसे बुरे सलूक की माफी मांग ली जिन्हें मैंने माफ कर दिया था। मगर वो वक्त आज भी याद आता है तो जिस्म में एक लर्जिश सी दौड़ जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपकी किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा ना करे ऐसा कोई वाकया पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।